بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کے ٹیلی ویژنز پر، نیوز چینلز پر جتنے بھی پروگرام ہوئے کرنٹ افیئرز کے، سب کا موضوع ایک ہی تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. جو کچھ اس میں کہا گیا، جو باتیں ہوئیں، جو سوال و جواب ہوئے، سب چینلز نے اسی پر بات کی. لیکن کاشف عباسی صاحب کا پروگرام جو اے آر وائی پہ رات 8 بجے آتا ہے، اس میں کچھ عجیب ہوا یہ کہ کاشف عباسی صاحب نے پروگرام کا آغاز کیا، اس میں اپنا موقف رکھا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر بات کی، بہت سی باتوں سے ایگری کیا، اس میں کچھ سوال بھی انہوں نے اٹھائے. اور ان کے مہمان تھے میاں جبیل طیب مسلم لیگ نون سے، اور تحریک انصاف سے تھے سلمان کھنڈراجہ صاحب. لیکن اچانک کیا ہوا کہ 8:42 پر اچانک یہ پروگرام بند، یعنی چینل پر نہیں آتا، اشتہار چلنا شروع ہو جاتے، کوئی کاشف عباسی صاحب بریک بھی نہیں لیتے، اور اس کے بعد دوبارہ پروگرام آتا ہی نہیں ہے. اس وقت جب یہ پروگرام اچانک بند ہوا ہے، تو اس پر پھر اب چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ سلمان کھنڈراجہ صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے الیکشنز کے بارے میں بات کی کہ جس طرح دھاندلی ہوئی، یہ سب باتیں. اب سلمان کھنڈراجہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی، 9 مئی کا بھی حوالہ دے رہے تھے کہ پروگرام ہی یعنی آف ایئر ہو گیا. اب یہ ظاہر بڑی خبر بنی کہ 8:42 پر اچانک کیا ہوا، چہم گوئیاں شروع ہو گئیں. پھر لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دیا کہ کاشف عباسی صاحب نے پروگرام کے شروع میں کیا بات کی تھی، سلمان کھنڈراجہ کیا کہہ رہے تھے. اچھا، اب کاشف عباسی صاحب جس طرح باقی پروگرام سب ہوئے ہیں، اس میں سوال اٹھائے گئے، بات ہوئی. اب اس میں مین جو بات نظر آئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، اس میں سٹارٹ جو ہے وہ تو سیکورٹی کے ایشو سے ہوا، افغانستان پاکستان کا بارڈر، دہشت گردی کی صورتحال، ان سب پر. لیکن خاص طور پر جو چیز نظر آئی وہ 9 مئی کا حوالہ تھا، اور اس میں تحریک انصاف کا نام نہیں لیا گیا، لیکن نظر آ رہا تھا واضح طور پر سب کو کہ تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے کہ 9 مئی کو کرنے والے ان کو ہر صورت سزا دینی ہوگی، سزا جزا کے بغیر کوئی ملک، کوئی ریاست نہیں چل سکتی، اور یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، فوجی تنصیبات پر حملہ تھا، اور اس طرح سے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. پھر یہ بات بھی کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ایک ہی صورت ہے کہ صدقے دل سے، یعنی سچے دل سے معافی مانگی جائے ان سب واقعات پر، یہ جو کچھ ہوا ہے، اور شہداء کے حوالے سے، اور بانی پاکستان قائد اعظم کے گھر کے اوپر حملہ، اور یہ سارا کچھ اس میں انہوں نے بات کی. اچھا، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ تحریک انصاف نے بھی پریس کانفرنس کر ڈالی، اور کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا گیا کہ تحریک انصاف اتنا سخت لہجہ اپنائے پریس کانفرنس میں، اور براہ راست انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں کا جواب دیا، اور بڑی سخت اس پر تنقید انہوں نے شروع کر دی اور سوال اٹھانے لگ گئے. لیکن ایک بات یہ بھی ہوئی کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی کہ جوڈیشل کمیشن، یہ کہا جاتا ہے بنایا جائے، ہر چیز تو واضح ہے. جوڈیشل کمیشن وہاں بنتا ہے جہاں کسی چیز کی انکوائری ہونی ہو، کس چیز کا پتہ لگانا ہو. یہاں تو سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی کس طرح ہوا، کس نے کیا، پوری تقریریں ہو رہی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا، ایک بیانیہ بنایا گیا، اور پھر اس طرح کیا کوئی سیاسی جماعت بن کر کوئی حملہ کر دے اس طرح، یہ تو کل کو بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو تو نہیں برداشت کیا جا سکتا. تو جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو ضرور بنائیں، یعنی فوج کی طرف سے ان کا بیان آیا. لیکن پھر 2014 کو بھی دیکھنا ہوگا، یعنی تحریک انصاف کا دھرنا کس طرح سے ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ، پی ٹی وی پر، یہ انہوں نے باتیں کی. اچھا، تحریک انصاف بھی کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور ٹھیک ہے پھر بنا دیں، ان چیزوں پر بھی بنا دیں، دیکھیں پھر یہ سب کس طرح سے ہوئے تھے، ہر چیز پر بنائیں. کاشف عباسی صاحب نے جو باتیں کی اس میں انہوں نے یہ سوال اٹھائے کہ الیکشن کی ریگنگ کی بات ہوئی، یا الیکشن پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. 75-76 سال جب سے پاکستان بنا ہے، یہی ہر سیاسی جماعت کرتی ہے، لیکن تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ کبھی بھی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، لیکن وہ الزام ایک ہی طرف دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں بھی کاشف عباسی صاحب نے کی. اب دیکھتے ہیں کہ آگے پروگرام کا ان کے کیا بنتا ہے. اب اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اے آر وائی پہ ہی ایک اور پروگرام آتا ہے جو مہر عباسی صاحبہ کرتی ہیں، اور اس میں بلایا ہوا تھا اسد قیصر صاحب کو. اب اسد قیصر صاحب ویسے تو بڑے دھیمے مزاج کے ہیں، خاص طور پہ مذاکرات کی بات کرنی ہو، ان معاملات پر ہوں تو اسد قیصر صاحب کو آگے کیا جاتا ہے. لیکن آج تو جناب یہ نظر آ رہا ہے کہ اسد قیصر صاحب بھی پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اگریسو ہو گئے ہیں. حیران کن بات ہے. اور وہ تو جب مہر صاحبہ نے پوچھا کہ معافی کی بات ہو رہی ہے تو آپ معافی کی طرف آئیں گے، کوئی معاملات اس طرف لے جائیں گے، الٹا اسد قیصر صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن ہم تو اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے، یہ اسد قیصر صاحب نے کہا. تو یہ انہوں نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دے دی، یعنی معافی کا کوئی معاملہ نہیں. کہا پھر آگے مہر صاحب نے کہا پھر آگے کس طرح سے بات چلے گی، مذاکرات کس طرح سے ہوں گے. تو اس پر اسد قیصر صاحب نے کہا اب ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، عمران خان نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی، اب صرف تحریک چلے گی، ہم کسی سے مذاکرات اب چاہتے ہی نہیں. یہ بات انہوں نے کی ہے. اچھا، اس کے ساتھ جناب یہ تو ٹیلی ویژن پر تحریک انصاف جو ہے اس کا جواب دے رہی ہے. پھر کوئی کہہ رہے ہیں یہ غیر سیاسی گفتگو نہیں تھی،
اس طرح سے تحریک انصاف تنقید کر رہی ہے. لیکن ایک بات واضح نظر آ رہی ہے کہ اب اس وقت لڑائی اب شدید ہو رہی ہے, شدید ہونے جا رہی ہے مزید. کوئی مذاکرات کچھ اس طرح نہیں, کیونکہ میں نے دیکھا کہ ٹویٹ بھی سامنے آ گئی ہے نعیم خالد لودھی صاحب کی. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے خبر دی تھی کہ جی وہ بھی اور کچھ اور لوگ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں, معاملہ تھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں تجاویز بھی دی کہ جی معافی مانگی جائے اور احتجاج کا حق دیا جائے, لیکن سڑکوں والا نہیں, کالی پٹیاں باندھ لیں, اس طرح سے چیزوں کو آگے لے جایا جائے, کارکنوں کی رہائی ہو اور اس طرح سے معاملات ہوں. لیکن اب انہوں نے ایک عجیب ٹویٹ کر دی ہے جس میں وہ شدید مایوس نظر آ رہے ہیں, اور اس میں وہ کہتے ہیں واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں, کسی نے میری گل نہیں سنی. گل نہ سنی نہیں, میں نے بہت کوشش کی, آوازیں دیں, منانے کی کوشش کی, لیکن میری کسی نے بات ہی نہیں سنی. تو لگتا ہے کہ وہ بھی معاملات کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں, اسی لیے وہ اس طرح کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایموجی بھی لگائی ہے رونے والی. تو اس پر وہ افسردہ ہیں. تو اب جناب بات چیت کے راستے دونوں طرف سے لگتا ہے بند ہیں, کیونکہ ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے بھی کہا گیا ہے جی مذاکرات کس بات کے, فوج کے مذاکرات کرے گی, سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے ڈائیلاگ, اس طرف اگر کسی نے کرنے ہیں تو وہاں پر دیکھا جائے. انہوں نے بھی اس طرح کا اشارہ دیا ہے. تو لہٰذا مذاکرات تو کسی صورت براہ راست لگتا ہے کہ بالکل نہیں ہو رہے یا نہیں ہوں گے. اور معافی والا معاملہ جو ہے وہ ڈی جی ایس پی نے کہا جی صدقہ دل سے معافی مانگیں, یہاں سے صدقہ سے صاحب نے بات ہی ختم کر دی, اور رؤوف حسن صاحب نے تو وہ کچھ کہہ دیا ہے کہ وہ تو آپ دیکھیں کہ بات بہت آگے چلی گئی ہے. دوسری طرف جناب بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی ہم نے تمام باتوں کا عمران خان کو بتایا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ 9 مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب اس پر ڈی جی ایس پی آر کی مانے وہ کہتے ہیں جی کوئی یعنی بنا دیں, لیکن پیچھے سے بھی پھر ساری چیزوں کو دیکھا جائے, اور اس میں تو چیزیں بڑی واضح ہیں, سارے ثبوت ہیں, بس اب اس پر سزائیں ملنی چاہیے, معاملات آگے بڑھنے چاہیے. تو کہیں نہ کہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جوڈیشری پر بھی مطمئن نظر نہیں آ رہے کہ جی کیس اس طرح سے نہیں چل رہے. بہرحال ابھی بھی بہت سے لوگ گرفتار ہیں, کیسز چل رہے ہیں, تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جناب یہ بات کی جاتی ہے کہ جی جو پریس کانفرنس کر کے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے, جبکہ وہ بھی پہلے تو جو آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے ان کے نام لیے تھے, مراد راس اور دیگر بہت سے لوگ تھے, بے شمار لوگ, لیکن جو استحکام پاکستان پارٹی میں جاتا رہا اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا رہا, جو کہ مین ایکیوزڈ میں شامل تھے اس وقت 9 مئی کے. تو یہ بھی سوالات اٹھتے رہتے ہیں. بہرحال اب جناب اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم نے جو امریکی وفد سے ملاقات کی اس پر بھی عمران خان صاحب کو آگاہ کیا ہے, اور جو معاملات اس میں ہیں اس پر عمران خان نے اظہار اطمینان کیا ہے. پھر یہ بات کی کہ جی وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بیان پر بھی بات ہوئی ہے. پہلے کمشنر آف انڈیا اور سابق نگران وزیر اعظم نے فارم 47 کا اعتراف کیا ہے. تو ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی درخواستوں پر سماعت کی جائے اور جلد ان پر فیصلے کیے جائیں. پھر کہا جی 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے, مطالبہ کرتے ہیں 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. بانی پی ٹی آئی کے امریکی مداخلت کے الزام کا مقصد ایسا نہیں تھا کہ امریکہ سے تعلق خراب کیے جائیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہماری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے, امریکی سفیر کی جانب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا. شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ 9 مئی ریاستی جبر سے شروع ہوا, بانی پی ٹی آئی کو ریاستی اداروں نے اغوا کیا, تمام واقعات پر کہا گیا سی سی ٹی وی فوٹیجز خراب ہیں. یہ جناب باتیں جو ہیں یہ اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے کی گئی ہیں. آگے اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسکولوں میں, تعلیمی اداروں میں بھی 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ تقریبات کا اہتمام کیا جائے اور اس حوالے سے پھر اتھارٹیز کو آگاہ کیا جائے. اس کے علاوہ یہ خبریں بھی ہیں کہ چونکہ تحریک انصاف 9 مئی کے حوالے سے ریلیز کا, احتجاج کا اعلان کر چکی ہے, اور ہر صوبائی حلقے میں ٹکٹ ہولڈر ہوں یا ایم پی اے جو بن گئے ہیں, ایم این ایز بن گئے ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز تھے, ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے ہر سطح پر احتجاج کیا جائے, ریلیاں نکالی جائیں کہ جی یہ تحریک انصاف پر اس طرح سے یہ الزام لگا کر 9 مئی کا اور ہمارے خلاف جناب کارروائیاں کی گئی ہیں. اب اس پر بھی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں جی فالس فلیگ آپریشن کی بات کی جاتی ہے, بہت بڑا جھوٹ ہے. تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی گرفتاریاں شروع کر دیں, کارکنوں کی, رہنماؤں کی, تحریک انصاف کے ورکرز کی گرفتاری شروع کر دی جائے. مریم صاحبہ تو پہلے اس میں پیش رہتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں بھی کام شروع ہو جائے. خیبر پختونخوا میں تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے. باقی سندھ میں, بلوچستان میں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ پکڑ دکڑ کا ہو سکتا ہے. لیکن پھر معاملہ آئے گا عدالتوں میں, اور اس وقت عدالتوں کا, جوڈیشری کا موڈ جو ہے اوور آل اگر دیکھیں تو وہ کچھ اور ہو چکا ہے. پچھلے 2 سال میں ہم نے جو دیکھا, جو معاملات چل رہے تھے اب اس طرح سے نہیں ہیں, یا جو بھی دباؤ جوڈیشری پر تھا اب وہ مزید اس طرح سے نہیں رہ سکتا. تو لہٰذا اب یہ کریک ڈاؤن اگر ہوتا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس دفعہ بھی اسی طرح یعنی کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا کارکن جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے پھر اندر بھیجے جاتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ
پھر دوبارہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے اور پھر خطرات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خاص طور پہ دونوں طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہیں, DG ISPR کی پریس کانفرنس, اس پر جو رد عمل آ رہا ہے اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی ٹھنڈے نہیں ہو رہے, اور جو کوششیں کر رہے تھے معاملات ٹھنڈے کرنے کی وہ بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.